قوم کو آزادی اس وقت ملے گی جب پنجاب سے آواز اٹھے گی ووٹ کو عزت دو، اور لوگوں نے نیچے سے نعرہ لگایا ولی نواز بھائی بھائی، ولی نواز بھائی بھائی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ قومی قیادت ساری بھائی بھائی ہو گئی ہے اور احتساب کا وقت سر پہ آ گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں گلی گلی گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ سے گرفتار کر لیں، کس جگہ سے، مگر یہ گرفتاریاں ہمارا راستہ نہیں روکتی۔ کسی نے گرفتار ہونا ہے، کسی نے قربانی دینی ہے، کسی نے جیل میں جانا ہے، تب یہ ملک آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آزادی بہت قریب آ چکی ہے۔ اگر ایک خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا، اس کو گرفتار کر دیا گیا، میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہر شہر میں کور کمانڈروں کے گھروں کے سامنے دھرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ سیاست میں آ چکے ہیں اور سیاست میں دھرنے ہوا کرتے ہیں۔ یہ سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے ہر قسم کے رسک لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اگر 73 سال غلامی کے گزار دی ہیں تم نے، اگر آج اس تحریک جس کا نام ہے ووٹ کو عزت دو، سویلینز کی جو بالادستی ہے اس کو تسلیم کرو، یہ نہیں ہوگا تو پھر اگلے 73 سال انہوں نے کہا اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پھر حالات ہمارے اختیار سے، کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمام جمہوری طاقتوں نے ایک فیصلہ کیا، اے بی سی ہوئی اسلام آباد میں، اب پورے ملک کے اندر جلسے ہوں گے، اور جلسے کس طرح کے ہوں گے؟ وہ حکومت کو گرا کر دم لیں گے، یہ پہلا فیز ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو جیلی حکومتیں بناتے ہیں ان تک ہاتھ ڈالنا ہے۔ وہ کون طاقتیں ہیں جو کہ اس طرح کے لوگوں کو، بکسے اور کے ہوتے ہیں، ووٹ کسی اور کے پڑ جاتے ہیں، گھر سے لوگ شہر کو ووٹ لگاتے ہیں، رات کو بلے کی نکل آتی ہے، پولنگ ایجنٹس غائب ہو جاتے ہیں۔ اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیئرمین الیکشن کمیشن، آپ کو 2018 کے الیکشن کا جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح مشرف سے جواب مانگا تو وہ بھاگ کے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور مشرف کو بھی 2 دفعہ آئین توڑنے کی پاداش میں 1 دفعہ لانا پڑے گا۔ غدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو آئین توڑ دیں، جو ملک کا آئین نہ مانے، جو ملک کے آئین کے ساتھ مذاق کرے، اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانات سے انڈیا خوش ہوتا ہے۔ نواز شریف کے دھماکوں سے انڈیا کو بھی دکھ پہنچا تھا، واجپئی کو بلایا تھا۔ نواز شریف پہ یہ الزام لگانے والوں، تم نے 2018 کے الیکشن میں ایسے لوگوں کو بھی پی ٹی آئی میں اپنے ساتھ لے لیا جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم دشمن ملک کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ جب تمہیں خود غرض لوگوں، تمہیں کسی سے غرض پڑ جائے تو اس کو محب وطن قرار دے دیتے ہو۔ پہلے تو اس کا جواب دو، وہ لوگ آپ کی صفوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بیان دیے تھے؟ نواز شریف تو وہ ہے، اس نے نیلا پٹ میں جواب دیا تھا کہ میں انڈیا کو باور کرواتا ہوں کہ اگر پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تو ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ تھا لیڈر آف دا اپوزیشن جس نے تمام خطرات کو بام کے اعلان کر دیا تھا، اور 28 مئی کو بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر نواز شریف کا دل مضبوط تھا اور اس نے اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنایا۔ اگر آج آپ کوئی دعویٰ کرے تو مادر ملت بھی غدار ٹھہر گئی، سہروردی بھی غدار ٹھہر گیا، جنیجو بھی غدار ٹھہر گیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا۔ آج وقت آ گیا کہ لوگ نعرہ لگائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ایک لیڈر گزرا تھا جس کا نام تھا ولی خان، سن آف باچا خان۔ اس نے کہا تھا قوم کو آزادی اس وقت ملے گی جب پنجاب سے آواز اٹھے گی ووٹ کو عزت دو، اور لوگوں نے نیچے سے نعرہ لگایا ولی نواز بھائی بھائی، ولی نواز بھائی بھائی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ قومی قیادت ساری بھائی بھائی ہو گئی ہے اور احتساب کا وقت سر پہ آ گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں گلی گلی گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ سے گرفتار کر لیں، کس جگہ سے، مگر یہ گرفتاریاں ہمارا راستہ نہیں روکتی۔ کسی نے گرفتار ہونا ہے، کسی نے قربانی دینی ہے، کسی نے جیل میں جانا ہے، تب یہ ملک آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آزادی بہت قریب آ چکی ہے۔ کہ ایک بڑا الیکشن چوری کر کے ایک ایسے شخص کو ڈمی کے طور پہ بٹھا دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ اتنا پڑ چکا ہے کہ غریبوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، دوائیاں ناپید ہو چکی ہیں، آئے دن ان کے ریٹس جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں،
اور کیمسٹ جو ہے وہ دوائی اگر کوئی 10 گولی مانگے تو 2 ہی دیتے ہیں کہ اگلے دن 8 سے زیادہ قیمت سے بک جائے. پیٹرول کہاں پر پہنچ چکا ہے. وہ حقیقتیں میں ہر گھر والے بجلی کے بل سے پریشان ہیں, سوئی گیس کے بل سے پریشان ہیں, کیونکہ جب ریاست کا خزانہ کمزور ہو جائے تو اس کا دفاع کمزور ہوتا ہے, معاشرت کمزور ہوتی ہے, معیشت کمزور ہوتی ہے, اس کا ہر پہلو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیاڑے, ساڑھے دانے مکے. اور نواز شریف صاحب نے ساری برائی کا جو جڑ ہے اس کو پکڑ لیا ہے کہ جب سیاست کے اندر غیر سیاسی لوگوں کی مداخلت ہوگی, پی سی او پہ ججوں کو حلف دیا جائے گا, اگر پی سی او پہ نہیں ہوگا تو راتوں کو ارشد ملک جیسے لوگوں کو فلمیں دکھا کے, ثاقب نثار جیسے لوگوں کو اپنے من مانی فیصلے کروائے جائیں گے. اور ان حالات میں نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے بننے والی حکومتیں ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہیں, کیونکہ انہوں نے 2013 سے 18 تک ملک کو بحرانوں سے نکالا, بجلی کے بحران سے نکالا, ڈالر کے بحران سے نکالا, پیٹرول کے بحران سے نکالا, گیس کے بحران سے نکالا, اور انہوں نے معیشت کو کنٹرول کیا. کاشتکار گوادر بنایا, ایک مستقل ذریعہ آمدن پاکستان کا بنایا, مگر اس کے خلاف سازش ہوگی, اس کے خلاف کنٹینر لگ گیا, اس کے خلاف دھرنے دلوا دیے گئے. عمران خان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ دھرنا دے سکے. نواز شریف صاحب نے قوم کا یہ ابہام بھی ختم کر دیا کہ دھرنوں کے پیچھے کون تھا. اور پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کا نواز شریف صاحب انتہائی احترام کرتے ہیں, اس لیے JAT کے بعد تقریباً انہوں نے 300 کے قریب عدالت میں بر وقت حاضریاں دیتے رہے. ہر فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا اور اپنی بیٹی کو لے کر لندن سے عدالت کے فیصلے پر لاہور آئے اور گرفتار ہوئے. اپنے آپ کو پھر دوبارہ پیش کیا, گرفتار ہوئے. اگر ارشد ملک جیسا کوئی بندہ اندر سے نکل آئے تو اس کو اب زمزم سے ہم دھو تو نہیں سکتے, اس پہ تو بات ہوگی نا. ایک سوال کا یہ جواب ہو. عدلیہ کا بہت احترام ہے, اور یہ وہی عدلیہ ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب نے مارچ کیا تھا لاہور سے لے کر گجرانوالے پہنچے تو گایا پلٹ گئی تھی. یہ چیزیں بھی تو یاد رکھا کریں, یہ ایجنسیوں کے لکھے ہوئے سوال ہوتے ہیں, آپ ہم سے پوچھ رہے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, شہباز گل کی آج پریس کانفرنس تھی, وہ کہہ رہے تھے میاں صاحب جب بھی پھنستے ہیں یا تو وہ باہر بھاگ جاتے ہیں یا داروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ جی, میاں صاحب اللہ کے فضل و کرم سے آج تک نہیں پھنسے, انہوں نے لوگوں کو پھنسایا ہے. غلام اسحاق ان کے سامنے آیا, پھنس گیا. جسٹس سجاد آیا, پھنس گیا. اس کے بعد فاروق خان لگاری آئے, پھنس گئے. اور کتنے جہانگیر کرامت نے بیان دیا, پھنس گیا. مشرف آیا, پھنس گیا. نواز یہاں بھی بیٹھ کر بات کریں گے, وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کریں گے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہو تو تاکہ اس کی آواز ہی دب جائے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ؟ ہر ایک کمانڈر کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ گئے تھے علاج کے لیے, آگے سے پڑ گیا یہ جو کورونا وائرس ہے, ابھی وہ کریں گے آپریشن. آپ لوگ تو بچے تھے, آپ سے میں کیا بات کروں. جب نواز شریف صاحب نے جلابتنی میں لندن سے جہاز پکڑا تو یہاں آگے تھے. وہ بھی تو بات ہے نا, پابندی تھی ان پہ کہ تم ملک میں نہیں آ سکتے. پہلے شہباز شریف آئے, پھر نواز شریف آئے, پھر پکڑے باہر بھیج دیے. اس کو پتہ ہے میں نے کون سا کارڈ کس وقت کھیلنا ہے. آپ اس وقت میرا خیال ہے 2000 میں کہیں میٹرک میں ہوں گے یا دیکھیں جی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, لیڈروں کو بھی پکڑیں گے, ورکرز کو بھی پکڑیں گے. اگر پکڑ دکڑ سے خوف کرنا ہے تو پھر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے دیں. اگر غلامی سے نجات دینی ہے تو پکڑ دکڑ بھی ہوگی, روکیں گے بھی. ایک لائن کو روکیں گے, دوسری آئے گی, دوسری کو, تیسری کو. 22 کروڑ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اتنی جیلوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ قومی اتحاد والی تحریک والی ہے. قومی اتحاد کی تحریک میں کوئی بچہ تھا, پیدا ہوا تھا انڈیا میں سے؟ تسی بچے نے, تسی دے بابا جی ہو, تسی بکس کی بات کریں. قومی اتحاد نے ایک تحریک چلائی, اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان میں جیلوں میں جگہ نہیں رہی تھی. مفتی محمود, مولانا شاہ احمد خان نورانی, حضرت مفتی محمود, بابا عبدالستار خان نیازی, کلام گوس ہزاروی, یہ سارے لوگ جیلوں میں پہنچ چکے تھے. ایک جاتا تھا پیچھے سے دوسرا. ہر جمعے کو اتنے لوگ گرفتاریاں دیتے تھے مساجد کے اندر سے کہ راستہ روکنا مشکل ہو گیا تھا. اور پھر اس موقع پہ ضیاء الحق نے فائدہ اٹھا کے مارشل لا لگا دیا, اور پھر 11 سال پاکستان کو پھر محکوم کر دیا اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا.
آپ کا روشن مستقبل، ووٹ کو عزت دو.